نیب ترامیم بحال، سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ترامیم کالعدم کرنے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیلیں منظور۔ بہت سی نیب ترامیم کے معمار بانی پی ٹی آئی خود تھے۔ بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ ترامیم غیر آئینی ہیں۔ جاری فیصلے کا متن سپریم کورٹ نے فیصلہ 5-0 سے سنایا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز اعظم نے تحریری فیصلے میں کہا کہ نیب قانون سابق آرمی چیف پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے بعد 34 دن کے بعد بنایا۔ مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی۔ پرویز مشرف نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی توسیع نہیں کی۔ آئین میں عدلیہ اور مقننہ کا کردار واضح ہے۔ عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کی دائرہ کار میں مداخلت پر نہایت احتیاط کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر نہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے انٹرا کورٹ اپیلوں کی دائر آج کا فیصلہ در حقیقت NRO-2 ہے۔ فیصلہ عوام میں لے کر جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے نیب قوانین میں ترامیم کی تھیں۔ ترامیم نون لیگ اور پی 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 کے لیے تھی۔ پی ٹی آئی دور کے الیکشن قوانین کو ختم کیا۔ پی ٹی آئی نے شفاف الیکشن اور چوروں پر ہاتھ ڈالنے کے قوانین دیے۔ ہم موجودہ پارلیمنٹ کو جعلی سمجھتے ہیں۔ جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا گیا۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسہ کرنے پر 3 سال قید، جرمانہ بھی ہوگا۔ جرم دہرانے پر 10 سال کی سزا ہوگی۔ اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن عامہ ایکٹ پر سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ جلسے کی اجازت کا اختیار ڈپٹی کمشنر کو سونپ دیا گیا۔ ڈی سی اجازت نہ دے تو چیف کمشنر سے اپیل کی جا سکے گی۔ جلسے سے کم از کم 7 دن پہلے درخواست دینی ہوگی۔ جلسے کے مقام، شرکا کی تعداد اور جلسے یا اجتماع کا وقت اور مقاصد بتانا ہوں گے۔ مجاز اتھارٹی کو جلسے کی اجازت دینے سے قبل امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ سیکیورٹی اداروں سے کلیئرنس بھی لینی پڑے گی۔ اجازت کے تحت ہونے والے جلسے کو بھی پولیس افسر کسی بھی وقت منتشر کرا سکے گا۔ قومی اسمبلی نے الیکشن ترمیمی بل 2024 بھی منظور کر لیا۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ کہا الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ تاحیات نااہلی ڈریکونین قانون تھا۔ صادق اور امین پر فتویٰ آیا اور تاحیات نااہلی کی گئی۔ پی ٹی آئی کا 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ کرنے کا اعلان۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ 8 ستمبر کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ ستمبر ہی میں ملکی سطح پر احتجاج شروع کریں گے۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا 8 ستمبر کو اسلام آباد کا جلسہ تاریخ کا جلسہ ہوگا۔ یوم دفاع پر بحری دفاعی صلاحیتوں میں شاندار اضافہ۔ پاک بحریہ میں 2 جنگی جہاز PNS بابر اور حنین شامل۔ شمولیت کی تقریب میں صدر آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بھی تقریب میں شرکت۔ صدر آصف علی زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ ستمبر کے موقع پر جذبہ قومی یکجہتی سرمایہ افتخار ہے۔ مارکہ ستمبر میں افواج کا جرت اور بہادری کا مظاہرہ آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا یوم دفاع پاکستان کے موقع پر خصوصی پیغام۔ کہا 6 ستمبر کا دن تاریخ میں یوم دفاع وطن کے نام سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے تھے۔ قومی اتحاد و یکجہتی کے جذبے سے سرشار افواج سرحدوں کا تحفظ کر رہی ہیں۔ شہداء ہمارے لیے مقدم ہیں۔ ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا بڑا ہتھیار ہے۔ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے۔ روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے، لیکن جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
योम दिफा पर मुल्क भर में तकरीबात और रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली, फजा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पेशावर और जनूबी वज़ीरिस्तान में रैलियां निकाली गईं। बहावलपुर और गुजरावाला गैरिजन में यादगार शहदा की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर्स ने पाक फौज के चाकर चुबान दस्ते के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी देकर फूल रखे। यौम दिफा के हवाले से स्कूलों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। शुरका ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानी को सराहा। शहदा और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की। कराची में कारसाज हादसा केस फरीकैन में मामला तय पाने के बाद मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिमा को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुतवफ़ियान के अहले खाना ने अदालत में मुआहदे की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक नताशा के अहले खाना ने आमना के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम दियत के तौर पर अदा कर दी। दियत की रकम की अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की गई। आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद के साथ भी सुलह हो गई। नताशा की गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वालों को भी अलग से रकम अदा कर दी गई। मुनशियात केस में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नादरा मोहम्मद मुनीर अफसर को हटाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी ने चेयरमैन नादरा की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत का फैसले की नकल वफाकी काबीना और वजारत दाखिला को भिजवाने का हुक्म। 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा, अदालत चेयरमैन नादरा की तैनाती का लदम करार देती है। चेयरमैन नादरा की तैनाती कानूनी जवाज़ के बगैर है।